بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ سید شریف مرتضیٰ حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سمرقند میں مقیم ہو گئے تھے، بڑے امیر کبیر عالم تھے۔ بادشاہ ماوراء النہر خاقان نے ان کو خلیفہ بغداد کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ ان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ 4,500 دینار سے 10,000 دینار تک سالانہ علماء اور ائمہ حدیث کی دعوتوں اور نذرانوں پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک باغ میں علماء کرام کی دعوت کا اہتمام کیا تو بادشاہ خاقان نے بھی اس دعوت میں شرکت کا ارادہ کیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف فرما دیا کہ میں اس دعوت میں بادشاہ کی رضا جوئی کے لیے گانے بجانے اور فسق و فجور کا سامان کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے کا گناہ عظیم اپنے سر پر نہیں لے سکتا۔ خاقان نے ناراض ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہ تک اس طرح روپوش رہے کہ خاقان ہزاروں کوششوں کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار نہیں کر سکا۔ پھر خاقان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عام امن و امان کا اعلان کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلا کر فریب سے گرفتار کر کے جیل خانہ میں بند کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری جائیداد اور مال و متاع کو ضبط کر لیا۔ اس وقت ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص واقعی اہل بیت نبوت میں سے ہوگا ضرور کبھی نہ کبھی اس قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ میں ہمیشہ ناز و نعمت میں پلا تھا، اس لیے کبھی کبھی مجھ کو یہ وہم ہونے لگتا کہ میں سید ہوں یا نہیں، مگر اس حادثے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ یقیناً میرا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ ظالم خاقان نے جیل خانہ میں آب و دانہ بند کر دیا اور بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک صابر و شاکر رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ابو العباس جوہری نے یہ خواب دیکھا کہ علامہ سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جنت میں ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ لوگ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کھانا تناول فرما لیں، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میرا بچہ نہیں آ جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابو العباس جوہری خواب سے بیدار ہوئے تو رمضان کی 29ویں تاریخ تھی اور اسی دن علامہ سید شریف مرتضیٰ کے صاحبزادے شہید کیے گئے۔ آپ 405 ہجری میں پیدا ہوئے اور 764 ہجری میں خاقان خضر بن ابراہیم نے آپ کو شہید کر لیا۔ اس رقت انگیز و عبرت خیز حکایت میں بلا شبہ علماء حق کے لیے بہت بڑا درس عمل ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کے مقابلے میں خداوند قدوس کی رضا جوئی کے لیے بڑے بڑے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے استقامت کا حامیہ بن کر ڈٹ جانا یہ کسی معمولی دل گردے والے کا کام نہیں ہے۔ بلا شبہ علماء حق کا یہ جذبہ حق پرستی اپنی رفعت و سربلندی میں ایسی اعلیٰ منزل پر ہے کہ حامیہ کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حسرت سے اس کا منہ تکتی ہیں اور آسمانوں کی سربلندی جھک جھک کر اس کو سلام کرتی ہیں۔ حضرت علامہ سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کہ جو سید ہوگا وہ ضرور کبھی نہ کبھی مصائب و آفات کا شکار ہوگا، واقعی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان والا شان تاریخی شواہد کی روشنی میں آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ مصائب اور بلاؤں کا استقبال خاصان خدا کا خاص الخاص حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان اور آزمائش حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوا کرتی ہے، پھر ان کے بعد جو شخص جس درجے کا بلند مرتبہ ہوگا اسی درجے کا اس کے لیے مصائب اور بلاؤں کے ذریعے امتحان ہوا کرے گا۔ کیوں نہ ہو کہ محبوبان خدا خصوصاً حضرات اہل بیت کرام چونکہ یہ بزرگیوں اور کرامتوں کے بڑے بڑے انعام و اکرام ربانی سے نوازے جاتے ہیں،
اس لیے اس اصول کے مطابق کہ جتنا بڑا امتحان اتنا ہی بڑا انعام، یہ لوگ بڑے بڑے روح فرسا مصائب و آلام کی منزلوں سے گزرتے اور بڑے بڑے مشکل امتحانوں کی آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جب صبر و استقامت کے ساتھ ہر مصیبت کا مقابلہ کر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خداوند قدوس ان کو ایسے ایسے انعام و اکرام کی دولتوں سے مالا مال فرماتا ہے کہ قدسی صفت ملائکہ بھی ان کے بلند درجات کے دیدار اور درشن کے تمنائی بن جاتے ہیں۔